ہم ایک دوسرے کے سامنے بڑے سفید سوٹ پہن کر کے جاتے ہیں، اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرتے ہیں۔ قسم خدا کی میرے اور آپ کی عیب اگر پروردگار عالم ہمارے آمنے سامنے کھول دے، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل بھی ہم نہیں رہیں گے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جب قیامت کا معاملہ ہوگا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن کوئی چھپ کے نہیں رہے گا، جو مجرم ہوگا مجرموں کی لائن الگ لگی ہوگی، جو فرما بردار ہوں گے ان کی لائن الگ لگی ہوگی، مجرموں کی لائن الگ ہوگی، جنتیوں کی صف الگ ہوگی، جہنمیوں کی صف الگ ہوگی۔ جنتی خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں مشقت پائی ہے، سردی کے موسم میں صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کا رخ انہوں نے کیا تھا، چاہے وہ گرمی میں ہو سردی میں ہو، تکلیف اور مصیبت یا آرام کے اندر ہو، جو جب ان کے کانوں میں حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدا انہوں نے سنی تھی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کر یہ مسجد کی طرف جا کر کے نمازوں کی انہوں نے پابندی کی تھی، اسی پابندی کے صدقے دفعل اور دیگر نیکیوں کے صدقے دفعل، ہمارے صالحہ کے صدقے دفعل آج تو یہ خوش ہوں گے کہ جنت کا چالان کٹ چکا ہے، حساب و کتاب مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں جنت کے اندر جانا ہے، جہنمیوں کی قطار لگی ہوگی، یہ پریشان حال ہوں گے۔ اتنے میں ایک جہنمی جو ہے وہ جنتی جو ہے وہ جہنمی سے پوچھے گا تم کس وجہ سے آج جہنم میں جا رہے ہو، تمہارا چلان جہنم میں کیوں کٹ چکا ہے؟ تو اس وقت وہ جہنمی کہے گا، قرآن کریم کی زبانی آپ سنیے، وہ جہنمی کہے گا لم نکو من المصلین، آج ہم جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ میرے پیاروں، وہ جہنم آرام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جہنم کے اندر جو عذاب کے لیے پروردگار عالم نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اگر ایک فرشتہ اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی بدبو اور اس کی بدصورت دیکھ کر دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ اور جنتی اور جہنمی سانپ، جہنمی بچھو حدیث کریمہ کے مفہوم کے مطابق اگر ایک پھونک مار دیں تو یہ زمین سے ساری ہریالی ختم ہو جائے، اتنے زہریلے ہوں گے وہ۔ اس جہنم کے اندر جہاں پہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے آگے بتایا انہوں نے کہ ہم جو ہے بوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اپنی زبان کا جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن پہلی وجہ جو جہنم میں جانے کی بنی وہ نماز نہ پڑھنے کی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو ادا کرتا ہے صحیح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اس کو مال اور دولت دی ہوئی ہے، اس مال اللہ کی عطا کردہ مال اور دولت میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اپنی مٹھی کو باندھ کر کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اگر اس کے اوپر کرم فرمایا ہے، اپنی رحمت کے دروازے اللہ نے اس کے اوپر کھول دیے ہیں، رزق کے دروازے اللہ نے اگر اس کے اوپر کھول دیے ہیں، تو اللہ نے غریبوں مسکینوں کا حق بھی رکھا ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں اس کو ادا کرنا ہے۔ یا کی مخلوق کے اوپر اپنے مال و دولت کے دروازے مت بند کر، تو اللہ کی عطا کردہ مال میں سے محتاجوں غریبوں مسکینوں کی تو مدد کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے جتنا تجھے عطا فرمایا ہے اس سے کروڑوں درجہ اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا۔ ایمان والے کی نشانی پروردگار عالم نے بیان فرمائی کہ آیتوں کو سن کر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی ایمان والے کی، ایمان والا اپنا سارا بھروسہ دنیا کے مال و دولت کے اوپر نہیں کرتا، خاندان برادری پیسے کے اوپر نہیں کرتا، ایمان والے کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی ایمان والے کی، ایمان والا بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نماز کو وقت کے اوپر ادا کرتا ہے۔ پانچویں نشانی ایمان والے کی اللہ نے یہ بتائی ہے کہ ایمان والا سخی ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ یہ 5 چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی ایمان والے ہیں، حقیقی معنوں میں ایمان والے یہی ہیں۔ جب حقیقی معنوں میں ایمان والے یہی ہیں، یہ 5 چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، ان کا ایمان مکمل ہے، پروردگار عالم ان کو سچے ایمان کی سرٹیفکیٹ اور سند عطا فرماتا ہے۔ پھر جب اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ سے کیا عطا فرماتا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی ایسے لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے اندر درجے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، بخشش رکھی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت رکھی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اللہ کے بخشے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو خاص کر دیا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولوی صاحب رزق نہیں ہے، تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مفلس نے گھیر لیا ہے، دماغ کو تازگی بخشو، 5 ٹائم نماز پڑھو، اللہ نے جو عطا کیا ہے اللہ کے راستے میں اس کو روکو مت بلکہ خرچ کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں جنت میں درجے بھی عطا کروں گا، تمہاری بخشش و مغفرت بھی ہے، وَرِزْقٌ کریم، ایسے لوگوں کے لیے میں نے عزت والی روزی رکھی ہے، ایسوں کو میں باعزت روزی عطا فرماؤں گا، کبھی وہ ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی رسوا نہیں ہوں گے، رزق کے لیے دائیں بائیں جو ہے وہ مارے نہیں پھریں گے، وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، وَرِزْقٌ کریم، میں ان کو باعزت روزی عطا کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے بھائیوں ہمیں باعزت روزی ملے، ہمیں اچھی روزی ملے، در در کی ہم ٹھوکریں نہ کھائیں، تو آپ نماز کی پابندی بھی کریں، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس میں سے جتنی توفیق ہے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا معمولی سا صدقہ بھی اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس میں سب سے کم آقا نے ارشاد فرمایا جزام اور برس ہے، یہ برس اور جزام کی بیماری اس وقت عرب کے اندر پائی جاتی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تمہارا مختصر صدقہ بھی تم سے برس اور جزام کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ اسی طریقے سے آج اگر ہم کوئی صدقہ کر دیں گے 70 مصیبتیں بھی وہ صدقہ دور کر دے گا، اور کوئی بیماری لاحق ہوگی اس صدقے کے فعل اللہ شفا بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تمہاری بیماریوں کی شفا اللہ رب العزت نے صدقے کے اندر رکھی ہے۔ جب تم صدقہ دو گے تمہاری ساری موجودہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور آنے والی ساری پریشانیاں ٹل جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے اور باعزت روزی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے دنیا کی بھی ساری نعمتیں عطا کر دوں گا اور آخرت کے لیے بھی جس چیز کا تم مجھ سے لے گا، کون وضو کرے گا؟ 5 منٹ نماز میں لگیں گے، ہم بستر کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اٹھ سکتے ہیں، اور ہم سستی اور کاہلی میں کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کے ہم جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس نماز کو جب ہم چھوڑتے ہیں اس ایک سجدے کو جب ہم مشکل سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، پھر ہمیں 10 جگہ ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، 10 دروازوں پہ جا کر ہمیں دستک دینا پڑتی ہے، اور ہم ادھر ادھر جو ہے وہ مارے پھرتے ہیں، پیچھے ہم غور نہیں کرتے کہ ہم اس در پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں یہاں کیوں خوار ہو رہے ہیں، ہمیں یہ پریشانی بیچ میں کیوں لاحق ہو رہی ہے۔ وہ لاحق کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ ہم نے اپنی اس پیشانی کو جھکا کر کے اپنی دنیا کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب سے مانگنا تھا، اس بارگاہ کو چھوڑ کر کے ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، تب اللہ رب العزت نے یہ ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے
یہ ایک سجدہ جس کو تو گلا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ یہ ایک صبح اٹھ کر کے 2 گانا فجر کی ادا کرنے سے ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر دن میں در در کی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی پیسے کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، اور حاصل ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ چکر لگا لگا کر ہمارے جوتے تو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کوئی دنیا دار ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں ہمیں جھکنا چاہیے تھا، جہاں جس جگہ سے ہمیں مانگنا چاہیے تھا، تم نے اس در کو چھوڑ دیا ہے۔ جب تم نے اس در کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں دنیا داروں کے در کے چکر لکھ دیے ہیں۔ تم کسی کی کوئی نعمت کوئی ہلا کرنے سے زائل نہیں ہوتی ہے، صرف اپنی بندہ جو ہے اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچیں، محلے کی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے بچوں کو ضرور قرآن پڑھائیں، احادیث پڑھائیں، سیرت مصطفیٰ سے اپنے بچوں کو جو ہے آشنا کریں، تعلیمات اولیاء کرام کے ہیں ان سے اپنے بچوں کو جو ہے واقف کرائیں۔ ہم ماں باپ ہیں جو بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری جو نئی پود ہے، ہماری نسل ہے، ہم اپنے بچوں کو جو ہے قرآن پاک کی تعلیم دیں، اولیاء کرام سے محبت کا جذبہ، اہل بیت کرام کی محبت، شہداء کرام، صحابہ کرام کی محبت، یہ ساری محبت بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پھیرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، اہل بیت کرام کے گستاخ، صحابہ کرام کے گستاخ، اولیاء کرام کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان ساری گندے عقائد کی وجہ سے ان کی وہ عبادت کسی کام کی نہیں رہتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے، ان کے وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ پہلی پوڑی جو ہے وہ عقیدے کی درستگی کی ہے۔ عقیدہ درست ہونے کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور عقیدے کے اندر کوئی کمی ہے، عقیدے کے اندر اگر کوئی غلطی ہے اور بد عقیدگی ہے اگر، تو بد عقیدگی والا کچھ بھی کر لے تب بھی اس کا کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے منہ کے اوپر ان ساری چیزوں کو مار دیا جائے گا۔ لہٰذا اپنے اعمال بھی صحیح رکھیں، اور اس سے ضروری ہے عقیدہ صحیح رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، ان ساری مقدس ہستیوں کی محبت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے، اور اس محبت کا اظہار جو ہے ان کی سیرت طیبہ کو اپنا کر کے اپنے ظاہری اعضاء سے ہونے چاہیے، کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے زندگی کا ہر معاملہ نبی پاک سنت کے مطابق، اہل بیت کرام کی مقدس زندگی کے مطابق، اور یہ کرام کی مقدس تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، یہ 4 دن کی دنیا ہے یہ بھی آپ کی کامیاب گزرے گی، آخرت بھی جو ہے کامیاب ہوگی۔ مین مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے، عقیدہ بھی درست رکھیں، اعمال صالحہ کریں، جو اس سے پہلے غلطیاں ہو گئی ان کے اوپر توبہ استغفار کریں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں توبہ بھی کریں، اور قضا نمازیں ادا بھی کریں، آئندہ نمازوں کی پابندی بھی کریں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، اپنی مساجد کو جو ہے وہ آباد رکھیں۔ یہی اولیاء کرام کا درس ہے، یہی سبق ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اللہ کے راستے میں ضرور اس میں سے خرچ کریں، مدارس اسلامیہ کا خصوصی تعاون کریں، اگر مدرسے چل رہے ہیں، مدرسے کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، یہ مدرسے جو ہے ہمارے ایمان کی جو ہے حفاظت کی جو ہے ضمانت ہے، مدرسے سے ہی افراد تیار ہوتے ہیں، حافظ، قاری، عالم، جو ہر جگہ جو ہے ہر موقع کے اوپر آپ کی دینی ضرورت کو جو ہے پورا کرتے ہیں۔ نکاح کی محفل ہو، جنازے کا مسئلہ ہو، امامت و خطابت کا مسئلہ ہو، آپ کی ساری ضروریات جو ہے یہ ائمہ کرام حفاظ پورا پیدا کرتے ہیں، اور یہ فوج جو ہے مدرسے سے تیار ہوتی ہے۔ جتنا مدرسے کو مضبوط کریں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ جب تک ہمارا عشر نہیں نکلے گا، ہماری کوئی گرمی، کوئی نیاز، کوئی ختم، کوئی جمعرات کی فاتحہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بھی عشر کا حکم